شکر گزاری کریں اس خوبصورت چرچ بلڈنگ کے لیے جو خدا نے ہمیں عطا کر رکھی ہے تاکہ ہم یہاں اکٹھے ہو کر اپنے زندہ خدا کی عبادت کریں اور اس کی پرستش کریں اور اس کے کلام کو سنیں اور سیکھیں اور اپنی زندگیوں کے اندر حصہ بنا کر عمل کر کے برکتیں پائیں۔ تو آج اس خوشی کے موقع پر میں آپ کے سامنے خدا کے کلام مقدس میں سے جس مضمون کو شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے خدا کا مقدس۔ میرے پیچھے کہیں خدا کا مقدس۔ سب میرے پیچھے خدا کا مقدس۔ پھر سب کہیں گے خدا کا مقدس۔ بات کریں گے خدا کا مقدس آسمان سے زمین پر اور پھر زمین سے آسمان پر۔ یہ لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، خدا کا مقدس آسمان سے زمین پر اور پھر زمین سے آسمان پر۔ خدا کا مقدس آسمان سے زمین پر اور پھر زمین سے آسمان پر۔ مقدس کا مطلب ہوتا ہے مسکن یا گھر، ٹیمپل، سکونت کا، رہنے کی جگہ۔ گھر جو ہے وہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے بھی گھونسلے بناتے ہیں، رینگنے والے جاندار بھی اپنے لیے جگہ تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے کہ وہ خدا جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا اور جس کی حضوری زمین کے ذرے ذرے کے اندر ہے، اس خدا کا بھی گھر اس زمین پر بنایا گیا۔ اور ہم آج اسی متعلق بات کریں گے کہ اس زمین پر کب اور کہاں خدا کا گھر بنایا گیا، اس کا مقصد کیا تھا، کتنے گھر اس زمین پر خدا کے بنائے گئے، اور پھر یہ خدا کا مقدس، خدا کا گھر جو ہے، اس کی بناوٹ، اس کا نقشہ یہ کہاں سے آیا اور اس کا تعلق کہاں سے ہے، اور پھر یہ جانیں گے کہ اس مقدس کے اندر جہاں خدا کی سکونت ہے، جہاں خدا کی حضوری ہے، جہاں خدا کی پریزنس ہے، جہاں خدا رہتا ہے، جہاں خدا اپنے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، اس کے اندر آ کر خدا سے ملاقات کرنے والوں کے لیے یہ مقدس کیا اہمیت رکھتا ہے، یا کیا ان کے نزدیک اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ تو زمین پر خدا کا پہلا گھر ہم نے پڑھا خروج کی کتاب اور اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، اور اگر آپ 24ویں باب کی 14 آیت سے پڑھیں گے تو خدا نے کلیم اللہ سے موسیٰ نبی سے کہا، موسیٰ تو پہاڑ پر آ، اور جب موسیٰ پہاڑ پر گیا اور وہیں ٹھہرا رہا تو خدا نے اسے پتھر کی لوہوں پر شریعت کے احکام لکھ کر دیے، اور خدا نے اس سے کہا کہ تو نے یہ باتیں بنی اسرائیل کو سکھانی ہے،
جو موسیٰ کا خادم تھا وہ بھی اس کے ساتھ اوپر گیا، اور جہاں موسیٰ گیا یشوع وہاں تک نہ گیا۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، بزرگوں کو بلا کر ان سے کہا کہ ہارون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں اور پیچھے کے سارے معاملات وہ سنبھالیں گے۔ اور جب موسیٰ پہاڑ پر چلا گیا اور یشوع نیچے انتظار کر رہا تھا، تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ موسیٰ اس آگ کے اندر گیا جو دیکھنے میں بھسم کرنے والی آگ تھی، اور وہ پہاڑ جو ہے وہ خدا کے جلال سے منور تھا، اور اس کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی طرح تھا۔ اور جب موسیٰ اس گھٹا کے بیچ چلا گیا اور وہاں پر 40 دن اور 40 رات رہا، تو خدا نے موسیٰ سے 2 باتیں کی۔ پہلی بات کہ تو میرے لوگوں کو یہ باتیں بتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور دوسری بات کہ میرے لیے ایک مسکن بناؤ، ایک مقدس بناؤ، ایک ایسی جگہ جہاں میں سکونت کروں۔ 8 لکھا ہے اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ آمین۔ لیکن اس سے پہلے کہ خداوند اسے یہ کہتا کہ مسکن بنایا جائے، پہلے خدا نے 25 باب پہلی آیت پڑھیں گے تو لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا بنی اسرائیل سے کہنا کہ میرے لیے نذریں لائیں۔ کیا کریں؟ میرے لیے کیا لائیں؟ خدا کے لیے۔ ہم خدا کے لیے نذریں نہیں لاتے، ہم صرف چندہ لاتے ہیں۔ نظر اور چندہ کیا ہے یہ بڑا مضمون ہے، اس پر بات کروں گا۔ اور جو نظریں انہوں نے لانی ہیں وہ کیا ہے؟ لکھا ہے بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظریں لائے، اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں۔ اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہے: سونا، چاندی اور پیتل اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا، باریک کتان، بکری کی چشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تربوز کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور چراغ کے لیے تیل اور مسح کرنے کے لیے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مسالے اور سکے سلیمانی اور عفور اور سینہ بر میں چڑھنے کے لیے نگینے۔ یہ ساری چیزیں وہ نذرانے کے طور پر ہیں۔ آج کی مسیحیت کے اندر، آج کی کلیسیا کے اندر نہ خیرات ہیں نہ نذرانے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس کے حضور نذرانے لائے جائیں اور خیرات بھی کی جائے۔ لیکن ہم 8 اور 9 آیت پر کلام سننے کے لکھا ہے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق اسے بنانا۔ یہاں 2 باتیں ہیں۔ خدا نے اپنے پہلے گھر کے لیے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ میرے لیے ایک مقدس بنایا جائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ تو پہلی بات، مقدس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا ان کے درمیان رہے۔ اور میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خدا ان کے درمیان کیسے رہ سکتا تھا؟ اس مقدس کے اندر۔ اور خدا نے کہا میرے لیے ایک مقدس بناؤ، ایک گھر بناؤ تاکہ میں وہاں تمہارے درمیان سکونت کروں۔ سکونت کا
یہاں لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا اور مسجد اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا. تو گویا جو پہلا گھر اس زمین پر خدا کا بنایا گیا اس کا نقشہ کسی انسان نے نہیں بنایا تھا، خود خدا نے اس کا نقشہ دیا تھا. اور ہر ایک چیز جو اس مقدس کے اندر اس گھر کے اندر رکھنی تھی وہ ساری چیزیں خدا نے موسیٰ نبی کو دکھائی تھی کہ تو نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے اور سیم ایسی ہی چیزیں ایسا ہی مقدس تو نے بنانا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں موسیٰ نے ایسا ہی کیا جیسا خدا نے اسے گھر بنانے کے لیے کہا، موسیٰ نے ویسا ہی گھر بنایا. مگر یہ جو جگہ تھی جو موسیٰ نے بنائی میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ لکڑی کا یا پتھروں کا گھر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خیمہ تھا، یہ تمبوؤں کا گھر تھا. خیمہ تھا ایک، کیونکہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل آئے اور بیابان کے اندر سفر کر رہے تھے، جب وہ مصر سے نکل کر کنعان کی طرف سفر کر رہے تھے تو بار بار بڑبڑاتے تھے اور وہ اس سفر اور خدا کے معجزوں کو نہیں سمجھ پا رہے تھے. اسی دوران خدا نے جب اس 40 دن کے سفر کو ان کے بڑبڑانے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے 40 سال میں بدلا تو اس وقت خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم مسجد بنانا. آئیے خروج کی کتاب کو ساتھ 40واں باب نکالیے. اور جب یہ سب کچھ بنایا گیا تو پھر وقت آیا کہ اس مقدس کا جو ہے افتتاح کیا جائے، اس مقدس کو مخصوص کیا جائے، اس خیمے کو مخصوص کیا جائے. خروج 40واں باب پہلی آیت لکھا، خداوند نے موسیٰ سے کہا پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسجد کو کھڑا کر دینا اور اس میں شہادت کا صندوق رکھ کر صندوق پر بیچ کا پردہ کھینچ دینا اور میز کو اندر لے جا کر اس پر کی سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا اور شمعدان کو اندر کر کے اس کے چراغ روشن کر دینا اور بخور جلانے کی زری قربان گاہ کو شہادت کے صندوق کے سامنے رکھنا اور مسجد کے دروازے کا پردہ لگا دینا اور سب کی قربانیوں کا مذبح خیمہ اجتماع کے مسجد کے دروازے کے سامنے رکھنا اور حوض کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا اور صحن کو چاروں طرف سے گھیر کر صحن کے دروازے میں پردہ لٹکا دینا. گو ایک بڑی تفسیر ہے، بڑی ترتیب ہے اور ان ساری باتوں کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا پیغام بھی ہے. لیکن قصہ مختصر یوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا گھر جو اس زمین پر خدا کا بنایا گیا وہ ایک خیمہ تھا جسے خیمہ اجتماع کہا جاتا ہے اور اسے شہادت کا خیمہ بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں لیکن جو سب سے اہم چیز تھی جو کہ خدا کی پریزنس، خدا کی حضوری، خدا کی موجودگی اور خدا کی سکونت کا کو ظاہر کرتی تھی وہ عہد کا صندوق تھا. اور خدا کی حضوری امن کی صورت میں اس عہد کے صندوق پر ٹھہرتی تھی اور وہاں موسیٰ کی اور خدا کی بات چیت ہوتی تھی. اور یہ خیمہ جو ہے تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ خدا اس خیمے کے اندر سکونت رکھتا تھا. اچھی تو بات اس طرح سے کہ خدا تو ہر جگہ ہے لیکن خدا
کرتا تھا۔ اور جب بنی اسرائیل اس سفر کو ختم کر کے ملک کنعان میں داخل ہوئے، اس کے بعد ایک دوسرا گھر خدا کا بنایا گیا۔ آئیے ذرا دیکھیے اعمال کی کتاب 7واں باب۔ اعمال کی کتاب 7واں باب 44 آیت سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا، جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تو نے دیکھا ہے اسی کے موافق سے بنانا۔ اسی خیمے کو ہمارے باپ دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر کے یشوع کے ساتھ لائے، جس وقت ان قوموں کی ملکیت پر قبضہ کیا جن کو خدا نے ہمارے باپ دادا کے سامنے نکال دیا، اور وہ داؤد کے زمانے تک رہا۔ یہ خیمہ جو موسیٰ نبی نے بنایا، یہ داؤد نبی، داؤد بادشاہ کے زمانے تک رہا۔ یہ اس زمین پر خدا کا پہلا گھر تھا۔ پر یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو نقشہ ہے یہ آسمان سے آیا تھا، یعنی آسمان پر خدا نے سب کچھ موسیٰ کو دکھایا تھا کہ ایسا بنانا ہے۔ آمین۔ یہ پہلا گھر تھا جو اس زمین پر خدا کی سکونت کا کہلایا۔ زمین پر خدا کا دوسرا گھر ٹیمپل، پہلی ہیکل، جس کو بنانے کا ارادہ مقدس داؤد نے کیا، اور داؤد نبی نے ناتن کو بلایا، اور بادشاہ نے ناتن نبی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا، ناتن میں خدا کے لیے ایک گھر بنانا چاہتا ہوں۔ ناتن نبی کہنے لگا، بڑا اچھا آئیڈیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر بعد میں خدا نے ناتن نبی پر اپنا کلام ظاہر کیا، اور ناتن نبی نے داؤد سے کہا، داؤد خدا تجھے بہت برکت دے گا، بڑھائے گا، تیری بادشاہی ابدی بادشاہی ہوگی، لیکن تو ہیکل مقدس کو نہیں بنائے گا، تیرے سلب سے پیدا ہوگا، تیری نسل سے ہوگا، اور وہ ہیکل مقدس کو بنائے گا۔ اور اس زمین پر یہ خدا کا دوسرا گھر تھا۔ اور اس کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہیکل مقدس داؤد بادشاہ کے بیٹے سلیمان نے بنائی، اور 7 سال اس کو بنانے میں لگے۔ سلیمان بادشاہ اور اس کی رعایا کے لوگوں نے پہلی ہیکل کی تعمیر کی۔ اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ہیکل سلیمان نے بنائی اس کا نقشہ بھی انسانی نہیں تھا، اس کا نمونہ بھی، اس کی بھی ڈرائنگ، اس کا بھی نقشہ خدا نے داؤد نبی کو رویا میں دکھایا تھا۔ پڑھیں گے تواریخ کی دوسری کتاب، نکالیے تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا 30واں باب۔ پہلی ایسے پڑھو گا، دوسرا تواریخ 30واں باب پہلے دیکھیں، اور سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر، جہاں اس کے باپ داؤد نے
روایت دیکھی اسی جگہ جسے داؤد نے تیار کر کے مقرر کیا، یعنی اورنان یبوسی کے کھلیان میں خداوند کا گھر بنانے لگا۔ دیکھیں غور کریں، پہلے سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے روایت دیکھی اسی جگہ جسے داؤد نے تیار کر کے مقرر کیا۔ موریا کا پہاڑ جہاں پر داؤد نبی نے، داؤد بادشاہ نے رویا میں دیکھا کہ یہ ہیکل کیسی بنانی ہے، سیم ویسی ہی سلیمان نے بنایا۔ آئیں ذرا قدیش کی کتاب 22واں باب نکالیں، قدیش کی کتاب 22واں باب اور اس کی دوسری آیت اور پھر 4ویں آیت جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو وہاں ملے گا کہ خدا نے اپنے دوست ابراہم کو آزمایا اور اس سے کہا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے سونپ دی قربانی کے طور پر قربان کر، اور لکھا ہے کہ وہ موریا کے پہاڑ پر، موریا کے علاقے میں گیا، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں اسحاق کی قربانی دی جانی تھی، اور وہاں خدا نے برا مہیا کیا۔ اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ پر ابراہم نے خدا کا ایک نام رکھا، اور وہ تھا یہوہ یری۔ کیا تھا؟ یہوہ یری۔ میں جب اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اصل میں خدا کا گھر وہ جگہ ہے جہاں مہیا کیا جاتا ہے، یہاں خدا ہمیں مہیا کرتا ہے، خدا ہمیں دیتا ہے، اور اسی جگہ پر خدا نے داؤد نبی کو دکھایا، اور پھر داؤد نے اسی جگہ پر جو ہے ہیکل بنانے کا ارادہ کیا، اور پھر اس کے بیٹے سلیمان نے اسی جگہ پر ہیکل بنائی، اور یہ ہیکل 950 قبل مسیح میں تعمیر ہوئی، اور اس کا نمونہ بھی آسمان سے آیا تھا۔ خدا کا مقدس آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان۔ زمین پر جو خدا کا پہلا گھر خیمہ کی صورت میں تھا، شہادت کا خیمہ تھا، اس کا بھی نمونہ آسمان سے آیا، اور پھر جو ہیکل مقدس ہے جسے سلیمان نے تعمیر کیا، اس کا نمونہ بھی کہاں سے آیا؟ آسمان سے، کیونکہ یہ آسمان سے تعلق رکھتا ہے، یہ خدا سے تعلق رکھتا ہے، تو لہذا اس کا نقشہ بھی اوپر سے لانا تھا۔ ہاللیلویہ۔ آئیے خدا باپ کے لیے زوردار تالیاں بجا کر اس کی تعظیم کریں۔ لیکن ایک بہت بڑی بدقسمتی کی اور دکھ کی اور غم کی بات یہ ہے، خدا نے اپنا گھر تو بنوایا، سلیمان نے خدا کا گھر بنایا، اور خدا نے وہاں سکونت کرنے کا وعدہ کیا، اور اگر ہم 7 دن اور تواریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ اب سے جو دعا اس ہیکل میں ہوا کرے گی، میرے کان اس پر لگے رہیں گے اور میری آنکھیں لگی رہیں گی، اور حتیٰ کہ اس وقت کے ایمانداروں کا یہ ایمان تھا کہ اگر ہم ہیکل کی طرف رخ کر کے، جس طرف ہیکل ہے ہم ہیکل میں موجود نہیں، پر ہیکل کی طرف رخ کر کے خدا سے جو مانگیں گے خدا ہمیں دے گا۔ اس لیے ہم دانیال کو ایسے ہی دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، حالانکہ اس وقت ہیکل کی حالت اچھی نہیں تھی۔ بہرحال جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہیکل لوگوں کے پاس موجود تھی، خدا کی سکونت گاہ ان کے پاس موجود تھی، لیکن بنی اسرائیل کیا کرنے لگے؟ بنی اسرائیل زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر
اور یہ ہیکل، یہ خدا کا دوسرا گھر، پہلی ہیکل بابلیوں نے حملہ کیا، نبوکدنضر نے، اور 4 بڑے حملے کیے، اور ان حملوں کے دوران یہ خدا کا گھر جو ہے اس کو مسمار کر دیا گیا، توڑ دیا گیا، گرا دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں آج ہم اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں اور سمجھیں، کیونکہ ہیکل مقدس خیمہ اجتماع کا مقصد خدا کی پریزنس اور خدا کی حضوری تھی، اور خدا کی پریزنس اور خدا کی حضوری پاک جگہ پر ہوتی ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی میں گناہ رکھتے ہیں اور خدا کی حضوری اور پریزنس کا خیال نہیں کرتے، اس کی تقدس کا خیال نہیں کرتے، تو پھر خدا اپنی حضوری اٹھا لیتا ہے۔ حزقیل کی کتاب پڑھیے، وہاں آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے کہ کس طرح ہیکل پر سے خدا نے اپنا جلال ہٹا لیا، اور بنی اسرائیل غلام ہو کر، اسیر ہو کر بابل میں گئے، یروشلم شہر کو تباہ کیا گیا، اس کے پھاٹک جلا دیے گئے، لوگ بھوکا مرنے لگے، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، شہر جلا دیا، پھاٹک جلا دیے، شہر ایک کھنڈر کا منظر پیش کرتا تھا، اور وہ ہیکل جو اس شہر کے اندر تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی، وہ جس خدا کے نام سے ہوتا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں خدا نے ایسا کیوں ہونے دیا، کیونکہ خدا گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا، اور نبوکدنضر نے اس ہیکل کے مقدس ضرور اس کا خزانہ بابل میں لے گیا جو موجودہ عراق ہے، اور بنی اسرائیل پر بڑا ظلم ہوا۔ اور تقریباً 50 سال کی اسیری کے بعد پہلا ایک چھوٹا سا گروہ اس اسیری سے واپس آیا یروشلم سے، چھوٹا سا، تھوڑے سے لوگ آئے، اور جب وہ واپس یروشلم کے اندر آئے اور انہوں نے اس کی حالت دیکھی تو بائبل کہتی ہے انہوں نے پھر اسی جگہ پر خدا کا گھر تعمیر کرنا شروع کیا، پھر خدا کے مقدس کو اسی جگہ بنانا شروع کیا، اور یہ اس زمین پر خدا کا تیسرا گھر تھا، ہم کہہ سکتے ہیں تیسرا، سمجھنے کے لیے وہی جگہ تھی۔ اور تقریباً 538 قبل از مسیح میں ایک چھوٹے سے گروہ نے واپس آ کر سردار کہن یشوع بن یہوشدق اور زربابل بن شیالتیل جو اس وقت ناظم تھا، ان کی سربراہی میں اسے تعمیر کرنا شروع کیا۔ اب میں اور آپ یہ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ ایک قوم جو 50 سالوں سے، 60 سالوں سے، 70 سالوں سے اسیر ہے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، ان کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا کہ وہ پہلے کی طرح کی ہیکل فوراً بنا ڈالتے، یہ بڑا مشکل تھا، ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اور جب انہوں نے دوبارہ اس ہیکل کو بنانا شروع کیا، نکالیے حجی نبی کی کتاب دوسرا باب، حجی نبی کی کتاب دوسرا باب، تو یہ منظر بڑا ہی رلا دینے والا منظر تھا۔ پڑھیں گے حجی نبی کی کتاب اس کا دوسرا باب 3 آیت ہے۔ لکھا ہے کہ یہودا کے ناظم زربابل بن شیالتیل، سردار کہن یشوع بن یہوشدق اور لوگوں کے بقیہ سے یوں کہتے کہ تم میں سے کس نے اس ہیکل کی پہلی رونق کو دیکھا اور اب کیسی دکھائی دیتی ہے؟ کیا
یہ تمہاری نظر میں ناچیز نہیں ہے؟ جب وہ اس ہیکل کو بنا رہے تھے، جو نئی نسل تھی جنہوں نے اس پرانی ہیکل کی رونق اور شان و شوکت دیکھی نہیں تھی، وہ تو خوشی کے نعرے مار رہے تھے، چلا رہے تھے۔ ذرا نکالیے میرے ساتھ عزرا کی کتاب 3 باب، آپ میں سے بھی پڑھے گا، پرانے عہد نامے میں سے عزرا کی کتاب اور اس کا 3 باب 12 اور 13 پڑھنی ہے، جلدی سے نکالیے، یہ آپ نے پڑھنی ہے جلدی سے۔ جب وہ اس دوسری ہیکل کو، جو خود زمین پر خدا کا تیسرا گھر کہہ سکتے ہیں، اس کو بنانے لگے تو بڑی غربت تھی، بڑی رکاوٹیں تھیں، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، کام سخت تھا۔ نمبر 2، دیگر قوموں کی مخالفت کا بھی سامنا تھا، اور لوگ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ یہودا کے لوگ آئیں اور پھر سے ہیکل کو تعمیر کریں، لوگ نہیں چاہتے تھے، مخالفت ہو رہی تھی، اور وہ اس وقت سے بڑے پریشان بھی تھے۔ جی بڑے عزرا 3 باب 12 ہے۔ جسے نکال لیا پڑے۔ رکیں گے یہاں پر۔ پرانے بزرگ جو تھے، جنہوں نے پہلی ہیکل کو دیکھا تھا، جب اس ہیکل کی بنیاد ڈالی گئی تو وہ رو پڑے، چلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہلی ہیکل کی طرح شاندار نہیں تھی، اب اتنا سونا نہیں تھا، اب اتنی چاندی نہیں تھی، اتنا پیتل نہیں تھا۔ وجہ گناہ، خدا کی نافرمانی، وجہ بت پرستی، وجہ خدا کو غصہ دلانا، وجہ خدا کے کلام کا لحاظ نہ کرنا، وجہ خدا کی سکونت کے اس بڑے بینیفٹ کو، اس بڑی برکت کو نہ سمجھنا۔ لیکن آگے بڑھے بیٹا، اور بتیرے خوش تھے اور وہ زور زور سے للکار رہے تھے۔ جی دیر بھی آئے۔ اور اتنا شور تھا کہ لوگ خوشی کے نعروں میں اور غم کے رونے میں امتیاز ہی نہ کر سکتے۔ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ غم کے مارے رو رہا ہے، اور پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خوشی کے نعرے مار رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب کنڈیشن اور حالت تھی۔ بہرحال اس روز انہوں نے اس ہیکل کی بنیاد رکھی، اور خدا نے انہیں ایک حوصلہ بھی دیا۔ دیکھیں حجائی 2:4 لکھا ہے، لیکن اے زربابل حوصلہ رکھ، خداوند فرماتا ہے، اور اے سردار کاہن یشوع بن یہوشدق حوصلہ رکھ، اور اے ملک کے سب لوگوں حوصلہ رکھو، خداوند فرماتا ہے، اور کام کرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، رب الافواج فرماتا ہے۔ یہ زمین پر خدا کا تیسرا گھر تھا، دوسری ہیکل بنائی گئی تھی، اور تقریباً 515 قبل مسیح میں سے تعمیر کیا گیا۔ لیکن پھر قوم کے گناہوں کی وجہ سے 65 قبل مسیح میں رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اس وقت ہیکل کو تو کچھ نہ کہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد، 9 سال کے بعد، رومیوں کی ایک کونسل تھی کراسس نے فیصلہ کیا، اور سارا سونا جو ہیکل کے اندر لگا ہوا تھا انہوں نے
اتار دی۔ یہ اس زمین پر خدا کا تیسرا گھر تھا، اور یہی ہیکل چونکہ اس وقت وہ بڑی غربت کے اندر، مشکل کے اندر تھے، اس لیے اس طرح کی شان و شوکت نہیں تھی۔ بعد میں اسی ہیکل کو ہیرودیس بادشاہ نے اپنے دور حکومت کے 18ویں سال میں دوبارہ سے اس کی مرمت کرنا اور اس کی توسیع کرنا شروع کی، اسے بڑھانے کا کام کیا۔ لیکن چونکہ اس وقت اس کے اندر عبادت جاری تھی اور یہودیوں کی عبادت میں رکاوٹ نہ ڈالنے کے سبب سے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے تعمیر کرتے گئے، اور اسے تعمیر کرنے میں تقریباً 46 سال لگ گئے، اگر میں غلطی نہ کروں تو۔ دیکھیے یوحنا کی انجیل نکالیے دوسرا باب، یوحنا کی انجیل دوسرا باب 18 اور 19 آیات پڑھیں گے۔ لکھا ہے بس یہودیوں نے جواب میں سے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں سے کہا، اس مقدس کو اٹھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا آپ اسے 3 دن میں کھڑا کر دیں؟ یہ بہت بڑا نشان، ہم نے کہا نشان دکھا، اس نے کہا چلو میں سنو اور سمجھو نشان۔ ہیرودیس نے اس ہیکل کی مرمت کی، اس کی توسیع کی، یہ 46 برس کے اندر بنی، اور یسوع مسیح کے زمانے کے اندر یہ ہیکل موجود ہے۔ یہی وہ ہیکل تھی جہاں یسوع مسیح تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد ایک دن ایسا ہوا کہ یسوع مسیح کو ہیکل دکھانے لگے، اس کے بڑے بڑے پتھر، شاندار پتھر۔ شاگرد کہنے لگے خداوند دیکھ کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، اور یسوع مسیح نے ان سے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ یہ چوتھی جگہ ہے جسے خدا کے گھر کے طور پر دیکھتے ہیں اس زمین۔ اچھا یہ سارا نمونہ وہی ہے، یاد رکھیے گا۔ متی کی انجیل 24واں باب اور لوکا کی انجیل 21واں باب آپ ان کو پڑھیں تو یہاں پر یسوع مسیح نے اس آخری ہیکل کی جو اس زمین پر بنائی گئی تھی، یسوع مسیح کے زمانے میں یہ پیشن گوئی کی کہ یہ ہیکل تباہ کر دی جائے، اس کو بھی مسمار کر دیا جائے، اور اس کا مسمار کیا جانا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ یہودیوں نے یسوع مسیح کو رد کیا۔ اس نے شاگردوں سے کہا اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا، اور خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 37 سال بعد 70 عیسوی میں رومیو کے جرنیل نے تائتس نے حملہ کیا، اور اس وقت اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل کو مسمار کیا گیا، اور اس وقت ہیکل میں صرف ایک دیوار موجود ہے جسے دیوار گریا کہتے ہیں، یعنی رونے کی دیوار، اور یہودی وہاں جاتے ہیں اور دعائیں نکل کر اس کے سوراخوں کے اندر ڈالتے ہوا روتے ہیں، اور وہاں وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے آسمان سے اس زمین پر خدا کا مقدس، خدا کا گھر۔ لیکن یوحنا عارف نے ایک اور مقدس دیکھا، خدا کا ایک اور مقدس۔ نکالے مکاشفہ کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 19 آیت۔ مکاشفہ کی کتاب 11واں باب اور اس کی 19 آیت۔ کوئی پڑھ سکتا ہے تو پہلے نکالے۔ مکاشفہ 11:19۔
वो खोला गया और उसके मक़दस में उसके अहद का सबूत दिखाई दिया। खुदा का जो मक़दस आसमान पर है वो खोला गया और उसके अहद का सबूत उसमें दिखाई दिया। जो कहना मूसा ने बनाया वही था खुदा का मक़दस जो आसमान पर है, खुदा ने उसे दिखाया था। जो हैकल सुलेमान ने बनाई ये वही आसमानी मक़दस था जो दाऊद को दिखाया गया था। और इसी तर्ज पर इस ज़मीन पर घर बने खुदा और मकसद था खुदा की सुकूनत। और फिर लिखा है यूहन्ना कहता है वो मक़दस जो आसमान पर है, खुदा का वो मक़दस जो आसमान पर है खोला गया, उसके अंदर उस मक़दस में अहद का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई और भूचाल आया और बड़े ओले पड़े। ये सारी चीजें खुदा के प्रेजेंस को, खुदा की कुदरत को, खुदा के जलाल को अक्कासी करती है। ये वो जगह है जो खुदा का मस्कन है, खुदा का मक़दस है, खुदा का घर है। हालेलुया। देखिए जरा मुकाशवा 15:5 भी पढ़े। मुकाशवा 15:5। बस मैं इस पैगाम को क्लोज करने वाला हूँ, ये आखिरी बात है हमारी। मुकाशवा 15:5। इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के खैमा का मक़दस आसमान में खोला गया। वो कहते हैं इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के खैमे का मक़दस आसमान में खोला गया। गोया वो खैमा जो इस ज़मीन पर बनाया गया, वो हैकल जो इस ज़मीन पर बनाई गई, वो वही थी जो आसमान पर है। उसी के तहत ये नकल बनाई गई नीचे। लेकिन जैसे कोई असल को देखकर वैसी ही चीज बनाता है। खुदा ने असल दिखाई मूसा को, असल दिखाई दाऊद को और उन्होंने बनाया। चले आए इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम इब्रानियों के खत में जाएंगे। इब्रानियों 9 बाब। लिखा है इब्रानियों 9 बाब की 23 आयत से पढ़ूंगा। बस जरूर था कि आसमानी चीजों की नकलें तो इनके वसीले से पाप की जाएं, मगर खुद आसमानी चीजें इनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीले से, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। सब कहेंगे हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। देखिए इस जमीन की इबादतें, इस जमीन के मक़दस, इस जमीन की हैकल, इस जमीन की खैमा इज्तिमा, ये हमें उस खैमा इज्तिमा, उस हैकल की तरफ ले जाने के लिए दी गई है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें इसके लिए शुक्र करना चाहिए, पर हमें इसमें बैठकर उस हैकल में जाने की तैयारी करनी है। क्योंकि जैसे हम यहाँ खुदा की वर्शिप कर रहे हैं बदन में, वहाँ हम रूह में फरिश्तों की मानिंद होकर खुदा के मक़दस में उसकी इबादत करेंगे। लिखा है वहाँ हर कोई पुकारेगा जलाल जलाल जलाल। हालेलुया।
کیسی شاندار جگہ ہوگا، کیسی زبردست جگہ۔ رسول کہتا ہے کہ مسیح اس حقیقی خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ہے خدا کا مقدس آسمان سے زمین پر اور پھر زمین سے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اس زمینی عبادت خانے سیناگوگ کے اندر خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم وہاں پر بھی خدا کی عبادت کریں؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ آئیے نکالیے میرے ساتھ اعمال کی کتاب 7:44۔ تھوڑا سا اور کلام نوش کر لیں، مجھے پتہ ہے آپ سیر ہو چکی ہیں، تھوڑا سا، کیونکہ آخر میں میٹھا پیش کیا جاتا ہے، آخر میں میٹھا پیش کیا جاتا ہے۔ تو اعمال 7:44 آیت سے پڑھیں گے۔ دیکھیے پھر اس پر غور کرنے کو ہے۔ شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا، جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تو نے دیکھا اسی کے موافق اسے بنا۔ اسی خیموں کا ہمارے باپ دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر کے یشوع کے ساتھ لائے، جس وقت ان قوموں کی ملک پر قبضہ کیا جن کو خدا نے ہمارے باپ دادا کے سامنے نکال دیا، اور وہ داؤد کے زمانے تک رہا۔ اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میں یعقوب کے خدا کے واسطے مسکن تیار کروں، مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا 38 سال، لیکن باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ چنانچہ نبی کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے؟ یا میری آرام کا کون سی جگہ ہوگی؟ آئیے یشعیاء 61:1-2 کو پڑھیں گے۔ وہاں لکھا ہے، خداوند کہتے ہیں، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے؟ نکالیے گا ذرا یشعیاء 66۔ حوالے تھوڑی اس میں زیادہ ہیں، لیکن سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی حوالوں کے بغیر۔ تو میں نے چاہا تھا حوالے کم کرو، لیکن سمجھ نہیں سکتے تھے حوالوں کے بغیر۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے؟ کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئی۔ خداوند فرماتا ہے، لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی خدا کے کلام سے ڈرتا اور کانپتا ہے، خدا اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتا ہے، خدا اس کے ساتھ سکونت کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا ابھی یوحنا کی انجیل کے 2 باب کی 19 اور 20 آیت کے اندر، اس نے ان سے کہا، تم اس مقدس کو اٹھا دو تو میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ اور آگے پڑھے تو یسوع نے یہ بات اس پتھروں کی ہیکل کے بارے میں نہیں کہی تھی، بلکہ اس نے یہ بات اپنے بدن کے بارے میں کہی تھی۔ اور یہ بدن جو ہے، یسوع کا بدن جو ہے، یہ خدا کی ہیکل، خدا کی سکونت کا، خدا کی بادشاہی اور خدا کی حضوری کا مرکز۔ یوحنا 14 میں لکھا ہے، کلام مجسم اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان کہا۔ کلسی اور 2 میں لکھا ہے، الوہیت کی ساری معمولی مجسم ہو کر یسوع مسیح میں سکونت کرتی ہے۔ آمین۔ تو گویا جہاں یسوع ہے وہاں خدا ہے، جس دل میں یسوع ہے اس دل میں خدا ہے، جس زندگی میں یسوع ہے اس زندگی میں خدا ہے۔ یسوع خدا کی ابدی ہیکل ہے جو کبھی گرائی نہ جائے گی۔ یسوع خدا کی وہ ابدی
कुर्बानी है, यीशु कामिल मुखलसी है, यीशु कामिल मुआफी है, यीशु कामिल बरकत है, यीशु कामिल बहाली है, यीशु कामिल शादी है, यीशु कामिल दरवाजा है। और जहाँ यीशु है वहाँ खुदा की हजूरी है, जहाँ यीशु है वहाँ रूह कुदस का मसा है, जहाँ यीशु है वहाँ जिंदगी है, जहाँ यीशु है वहाँ रिहाई है, जहाँ यीशु है वहाँ शिफा है, जहाँ यीशु है वहाँ खुदा की बादशाही है, जहाँ यीशु है वहाँ खुदा की रास्तबाजी है, और जहाँ यीशु नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए आज और मैं और आप इस खुशी के मौके पर अपने अंदर देखेंगे क्या यीशु हमारे अंदर है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे।